إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال في موضع آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا اس رب کے لیے ہے جس نے اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا. اللہ کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں ذات مبارکہ اور مقدسہ پر جو ساری انسانیت کی طرف رحمت بنا کر کے مبعوث فرمائے گئے. معزز حاضرین اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے اور اس کی علامت ہے آپ کی اتباع کرنا، آپ کی اطاعت کرنا، آپ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا، جن چیزوں سے آپ نے دور رہنے کا حکم دیا ان سے دوری اختیار کرنا. یہ اس کی علامت اور پہچان ہے. جیسے دودھ کی علامت یہ ہے کہ وہ سفید ہو، کالی چیز کو دودھ نہیں کہہ سکتے، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی پہچان آپ کی اطاعت اور پیروی کرنا. یہ ضابطہ اللہ رب العالمین نے ہر نبی کے لیے فرمایا. اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مقدس کے اندر قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ فرما دیجئے اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو. یغفر لکم ذنوبکم، کیا فائدہ ہے اس کا؟ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. واللہ غفور رحیم، اللہ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا اور مہربان اور رحم دل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ضابطہ اور رسول جو قرآن و سنت کے اندر پیش کیا گیا وہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کی اولاد سے، اس کے ماں باپ سے، دنیا جہان کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. اس کی کیا پہچان ہے؟ اس کی پہچان وہی جو اللہ رب العالمین نے فرمایا. کیا؟ اللہ رب العالمین کی اور اس کے رسول کی اتباع کرنا اور پیروی کرنا. جو دین اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دیا ہے اس دین پر مکمل طور پر عمل پیرا ہو جانا، یہی آپ سے محبت کی پہچان ہے، یہی آپ سے محبت کی علامت ہے. جو یہ علامت جس کے اندر پائی جائے وہ مومن ہے، اور جس کے اندر علامت نہ پائی جائے، اگر وہ اللہ کے رسول کی شریعت پر عمل نہیں کرتا، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلتا، دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کرتا ہے، بدعات اور خرافات کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی معصیت اور نافرمانی کرتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ ضابطہ اس کے اندر کم ہے. جتنا زیادہ دین سے دور ہوگا اتنا زیادہ ضابطہ اس کے اندر کم پایا جائے گا. آج اس ضابطے کو ہم اپنے سامنے رکھیں، اس اصول کو اپنے سامنے رکھیں اور ہم جائزہ لیں کہ آج ہمارے مسلم معاشرے کا کیا حال ہے. آج ہمارے مسلم معاشرے میں جہاں بہت ساری بدعات نے جڑ پکڑ لیا ہے، انہی میں سے ایک بدعت ہے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ کی ولادت کے نام پر جشن منانا.
آپ کی ولادت کے نام پر جشن منانا، جلوس کرنا اور قوالیاں پڑھنا اور اس طریقے سے یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، باقاعدہ جشن آمد رسول بنایا جاتا ہے. اور لوگ جب میلاد کر رہے ہوتے ہیں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے ہیں، اس لیے سارے کے سارے لوگ استقبال میں اور آپ کے ادب و احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ ضابطہ اگر آپ مومن ہونے کا اور مسلمان ہونے کا اگر اس ضابطے کو آپ مانیں گے تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ اس ضابطے پر نہ صحابہ پورا اترے تھے، نہ ائمہ کرام تھے، نہ جب تک یہ بدعت نہیں ایجاد کی گئی تھی اس وقت تک کے سارے مسلمان اس ضابطے کے اوپر پورا نہیں اتریں گے. کیونکہ ایسی چیز ہے جو بعد کے اندر ایجاد کی گئی. 500 صدیوں تک دنیا اس چیز سے ناواقف تھی. 500 صدیوں سے پہلے جو ہمارے ائمہ گزرے ہیں، ہمارے جو علماء گزرے ہیں، مجتہدین گزرے ہیں، فقہاء اور محدثین گزرے ہیں، ان کی تاریخ، ان کی کتابوں کے اندر اس کے حوالے سے کوئی چیز آپ کو ان کا کوئی قول نظر نہیں آئے گا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چیز اس زمانے کے اندر نہیں پائی جاتی تھی. لہذا یہ ضابطہ جو بعد میں ایجاد کیا گیا، ظاہر بات وہ ضابطہ لوگوں کا اپنا بنایا ہوا ہے اور وہ ضابطہ اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے ضابطے کے سراسر خلاف ہے. لہذا یہ ضابطہ کبھی محبت کا معیار نہیں ہو سکتا. ورنہ صحابہ کرام بھی اس ضابطے پر پورے نہیں اتریں گے، تابعین نہیں اتریں گے، تبع تابعین نہیں اتریں گے. 5 صدیوں تک جو مسلمان تھے اور جو اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے بندے تھے وہ سارے کے سارے ضابطے کے اوپر پورے نہیں اتریں گے. ظاہر بات ہے صحابہ ہمارے لیے معیار ہیں، ہمارے لیے محبت میں معیار ہیں، ہمارے لیے ایمان کے اندر معیار ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا بین آمنو بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اے لوگوں سن لو کان کھول کر کے، اگر تم ایمان لے کر کے آؤ گے جیسے صحابہ ایمان لے کر کے آئے تھے تب تمہیں ہدایت ملے گی، تب تمہیں صحیح راستہ ملے گا. صحابہ معیار ہیں ہمارے لیے، ہدایت کا معیار ہیں، محبت کا معیار ہیں، ایمان کا معیار ہیں. لہذا اگر یہ ضابطہ طے کر لیا جائے جو آج ضابطہ لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ جو جشن رسول منائے، جو ولادت رسول پر جلسے جلوس کرے اور جو ولادت رسول پر سارے ہر خرافات کرے، وہی پکا اور سچا مسلمان ہے، وہی محبت کی علامت اور پہچان ہے. تو میرے بھائیو ہمیں کہنا پڑے گا کہ تمام صحابہ، تمام تابعین اور تمام لوگ اس معیار پر پورے نہیں اترے تھے. جبکہ صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے جنت کی سرٹیفکیٹ دیا اور ان کے ایمان کو ہمارے لیے معیار قرار دیا اور کہا کہ اگر اس طریقے سے ایمان لاؤ گے تمہیں ہدایت ملے گی، ان کے راستے پر چلو گے تمہیں جنت ملے گی. جس راستے پر چل کر کے وہ جنت کے مزدہ فضا کے حقدار بنے، انہی راستے پر چل کر کے تمہیں بھی جنت کی بشارت ملے گی. لہذا یہ ضابطہ جو لوگوں کا اپنا بنایا ہوا ہے وہ ضابطہ قطعاً صحیح نہیں ہے، وہ سراسر غلط ہے. کیونکہ وہ جو تھے ہم سے ایمان میں اعلیٰ تھے، ہم سے اللہ کے رسول سے محبت میں اعلیٰ اور عرفہ تھے. اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے کوئی بات پوری نہیں ہوتی تھی اور صحابہ کرام اللہ کے رسول کی بات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. گھر بار چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، بیویوں کو چھوڑ دیا اور دولت چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ دیا. اللہ کے رسول کے ایک حکم آیا، اے لوگوں مکہ چھوڑ کر کے سب کو مدینہ چلنا ہے. سارے لوگ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے، اپنی جانوں کو نذرانے پیش کیے، سب کچھ اپنی قیمتی چیزیں اللہ کی راہ میں قربان کر دی. لہذا ان کا وہی جو ایمان ہے، ان کا جو ضابطہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا وہی ہمارے لیے معیار ہے میرے بھائیوں. لہذا یہ معیار جو آج بنا لیا گیا معیار سراسر باطل ہے. اور پھر دین اللہ رب العالمین نے مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل ہو گیا ہے. اللہ رب العالمین نے دین اپنے نبی کو جو دیا کامل دین دیا، اپنے نبی پر دین کو مکمل کر دیا. لہذا دین کے اندر کسی نئی چیز کی گنجائش نہیں ہے، کسی نئی چیز کی گنجائش نہیں ہے. نئی چیز ہی کو بدعت کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول حدیث ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہماری شریعت کے اندر کوئی نئی چیز بھی پیدا کی وہ مردود ہے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہماری شریعت سے ہٹ کر کے وہ مردود ہے. یہ دین کے اندر نئی چیز ہے. جب دین اللہ نے مکمل کر دیا، جو چیزیں ہمارے نبی کے زمانے میں تھیں وہی قیامت تک رہیں گی. اس میں نئی چیز اگر اضافہ کی جائے گی تو دین کا حکم یہ ہوگا کہ وہ بدعت ہوگا، اس پر عمل کرنا انسان کے لیے خطا جائز نہیں ہوگا. یہ بدعت ہے میرے بھائیوں. آپ ذرا غور کریں، ہمارے نبی نے 3 صدیوں کی تعریف فرمائی. سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، اس کے بعد کا پھر اس کے بعد کا زمانہ ہے. ان 3 صدیوں کے اندر یہ چیز نہیں تھی. 5ویں صدی کے بعد مصر کے اندر جب عبیدیوں کی حکومت آتی ہے، ان لوگوں نے یہ چیز کو ایجاد کیا اور شروع میں 6 طرح کی بدعتیں ایجاد کی گئی تھی. میلاد، اللہ کے رسول کی جشن ولادت پر، حضرت علی کی ولادت پر،
فاطمہ کی ولادت پر، حسن کی ولادت پر، حسین کی ولادت پر، اور جو بادشاہ وقت ہوتا تھا اس کی ولادت یا جس دن اسے تخت ملتی تھی، حکومت ملتا تھا، حکومت ملتی تھی، اس دن کو جشن منایا جاتا تھا۔ آپ ذرا غور کیجئے، یہ 6 چیزیں ایجاد کی گئی شروع میں، عبیدیوں نے ایجاد کیا تھا۔ 6 طرح کے جشن باقاعدہ منائے جاتے تھے۔ آپ غور کر لیجئے، یہ 6 طرح کے جشن جو منائے جاتے تھے، اس کے ایجاد کرنے والے کون تھے؟ یہ روافض تھے جو دشمنان صحابہ تھے، اس لیے انہوں نے ابو بکر کی ولادت پر جشن نہیں منایا، حضرت عمر کی ولادت پر جشن نہیں منایا، حضرت عثمان کی ولادت پر جشن نہیں منایا، اور جو دیگر عشرہ مبشرہ ہیں اور صحابہ کرام ان کی ولادت پر جشن نہیں منایا تو علی کی ولادت پر، فاطمہ کی ولادت پر، حسن و حسین کی ولادت پر۔ یہ بھی غلط تھا دین کے اندر، لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے ایجاد کرنے والے رافضی ہیں اور یہ شیعہ ہیں، اور اس طریقے سے جو صحابہ کے قرآن کے اور حدیث کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان لوگوں نے اس چیز کو رائج کیا تھا، اس لیے ان لوگوں پر باقاعدہ ان لوگوں نے جشن منانا شروع کیا تھا۔ ان میں سے آج بھی ساری چیزیں آپ دیکھیں، جو وہ ممالک جہاں روافض ہیں وہ باقاعدہ آج بھی ان تمام چیزوں پر جشن مناتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، اس چیز کا آپ غور کیجئے گا کہ ہمارے سنی مسلمانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ان لوگوں نے ایجاد کیا ہے جو صحابہ کے دشمن تھے، انہوں نے ان چیزوں کو ایجاد کیا ہے، اس کو رائج کیا دنیا کے اندر۔ اور 7ویں صدی ہجری کے اندر تو بہت زیادہ اس پر زور ہو گیا، اور اس طریقے سے بہت زیادہ پیسے خرچ کیے جانے لگے اور اپنے عروج کو پہنچا۔ اس کے بعد پھر بڑے بڑے اس طریقے سے علماء پیدا ہوئے جنہوں نے اس کو باقاعدہ رد کیا، اس کی تردید کی، اور کچھ ایسے خلفاء اور حکمراں بھی آئے جنہوں نے آ کر کے اس کو بعد میں ختم کیا۔ الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بھائیوں، یہ 5ویں صدی جب مصر کے اندر عبیدیوں کی حکومت آتی ہے، جو رافضی تھے، باطنی اور رافضی تھے، جب ان کی حکومت آئی تو ان لوگوں نے اس چیز کو ایجاد کیا۔ اور آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر، مسلم معاشرے کے اندر جو بدعتیں پائی جاتی ہیں، آپ دیکھیں گے اکثر بدعتوں کے پیچھے انہی کا ہاتھ ہے۔ قبر سے متعلق جتنی بدعتیں ہیں، قبر کو پختہ کرنا، قبر کا طواف کرنا، قبر کا پر چراغاں کرنا، قبروں پر سجدے کرنا، قبروں پر جا کر کے جو ہے وہاں رکوع اور نذارے پیش کرنا اور قبروں کو پختہ کرنا، یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں آج وہیں سے آئی ہوئی ہیں۔ عید میلاد النبی، شب برات اور اس طریقے سے اور بھی بہت ساری بدعات اگر دیکھیں گے تو اس کے بھی ایجاد کرنے والے یہی لوگ ہیں، اور اس طریقے سے سنی مسلمانوں کے اندر باقاعدہ اس کو انہوں نے اللہ کے رسول کی محبت اور عقیدت کے نام پر اس چیز کو جو ہے ان کے اندر رائج کیا۔ تو یہ جو چیز ہے میرے بھائیوں، یہ ان لوگوں کی طرف سے آئی ہوئی ہے، اور یہ بعد میں اسلام کی تکمیل کے بعد یہ چیز پیدا کی گئی ہے۔ اور پھر ہمارے نبی کی زندگی میرے بھائیوں، ہجرت کا واقعہ، صحابہ کرام نے آپ کی زندگی میں ہجرت کے واقعے کو سب سے بڑا واقعہ سمجھا، کیونکہ ہجرت کے واقعے سے اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو دنیا کے اندر اشاعت فرمائی۔ اور دین اسلام جس کا نام لینا بھی مکے کے اندر جرم ہوا کرتا تھا، پھانسی ہوا کرتی تھی، قتل کر دیا جاتا تھا، انہیں مارا اور ستایا جاتا تھا، وہی اسلام مکے کی گلیوں سے نکل کر کے جب مدینے کے اندر پہنچتا، پوری دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے اسلام کی اشاعت فرمائی صحابہ کے برہون منت اللہ کے فضل و کرم سے۔ لہذا جب اسلامی تاریخ کی بنیاد ڈالنے کی بات آئی، عمر فاروق نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو منتخب کیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کی ہجرت کی تاریخ کہا تھا کہ جس دن انہوں نے ہجرت کیا تھا اسی کو اپنا اسلامی شعار بنایا جائے، اسلامی سال بنایا جائے، اور اسی کو منتخب کیا گیا۔ صحابہ کی نظر پڑی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعے پر نظر پڑی، کیونکہ ہجرت کے واقعے میں اصل اسلام کی اشاعت ہجرت سے مرہون منت ہے۔ اسلام کی تبلیغ اور اسلام کی دعوت دنیا کے اندر پہنچنا اصل ہجرت ہی کے مرہون منت ہے۔ اس لیے صحابہ کرام نے آپ کی زندگی کے کسی اور واقعے کو منتخب نہیں کیا، ہجرت کے واقعے کو منتخب کیا، اس لیے ہمارا سال ہجری سال کہلاتا ہے۔ لہذا آپ کی زندگی کے اندر بہت بڑا واقعہ تھا۔ اسی طریقے سے جس دن اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی بنایا، وہ بھی آپ کی زندگی کا بہت بڑا واقعہ ہے میرے بھائیوں۔ مکہ کے مشرکین بھی اللہ کے محمد بن عبداللہ کو مانتے تھے، آپ کے اخلاق کی تعریف کیا کرتے تھے، آپ کی ولادت کی تعریف کیا کرتے تھے، سب مانتے تھے، لیکن جب اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی بنایا، جب آپ محمد رسول اللہ بنے، انہوں نے انکار کر دیا۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ یاد ہوگا آپ سب لوگوں کو۔ ہمارے نبی نے جب عہد کیا تو محمد رسول اللہ لکھا کہ میں جو صلح کر رہا ہوں محمد رسول اللہ لکھا۔ کفار مشرکین نے کہا تھا اگر آپ کو محمد رسول اللہ مانتے تو آپ سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں تھا، ہم آپ کو محمد رسول اللہ نہیں مانتے، آپ کو محمد بن عبداللہ مانتے ہیں۔ اور انہوں نے اصرار کیا اور ہمارے نبی نے اپنا نام محمد رسول اللہ کے جائے محمد بن عبداللہ لکھا کہ محمد بن عبداللہ نہ مانو تم نہ مانو ہمیں اللہ کا رسول، لیکن میں اللہ تعالیٰ کا آخر رسول ہوں، میں رہوں گا قیامت اور میری رسالت رہے گی۔ لہذا آپ نے محمد بن عبداللہ لکھا۔ تو آپ کی زندگی میں میرے بھائیوں جس دن اللہ رب العالمین نے آپ کو رسول اور رسالت اور نبوت عطا فرمائی، وہ بھی آپ کی زندگی کا بہت بڑا واقعہ ہے۔ محمد بن عبداللہ تو مکہ کے مشرکین بھی مانتے تھے۔ جب آپ محمد رسول اللہ نبوت کا اعلان کیا
وہ لوگ جو آپ کے راستوں میں پھول بچھایا کرتے تھے وہ آپ کی جانی دشمن بن گئے. وہ لوگ جو آپ کی قسمیں کھایا کرتے تھے وہ لوگ آپ کے دشمن بن گئے. مکہ میں رہنا آپ کے لیے دوبھر کر دیا. مکہ جاننے پر آپ کو مجبور کر دیا گیا. مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جانے پر آپ کے قطر کے در پہ ہو گئے. سازش کی, آپ کو کتنی تکلیف پہنچائی, آپ کے صحابہ کو کتنی تکلیف پہنچائی. 2 مرتبہ آپ نے ہجرت کرنے کا حکم دیا. مکہ سے لوگ حبشہ گئے اور پھر آخر میں مدینہ کی طرف صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی. تو لہذا محمد بن عبداللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے. آج بھی اگر اللہ کے رسول کا کہ اخلاق کو ہم مانیں لیکن آپ کی لائی ہوئی شریعت کو نہ مانیں, یہ معیار نہیں میرے بھائیوں. معیار وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے آپ کو دنیا کے اندر بھیجا. اور پھر یہ جو تاریخ ہے میرے بھائیوں, تاریخ سال میں 1 مرتبہ آتی ہے. ہمارے بیچ اگر محبت ہے تو پیر کے دن روزہ رکھیے. پیر کے دن روزہ رکھنا یہ ہمارے بیچ سے محبت کی پہچان ہے. پیر مہینے میں 4 مرتبہ آتا ہے, 5 مرتبہ بھی ہو سکتا ہے, 5 مرتبہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن 4 مرتبہ تو ہر مہینے کے اندر پیر آتا ہے. ہمارے بیچ سے پوچھا گیا پیر کے بارے میں, کہا اس دن اللہ رب العالمین, اس دن میری ولادت ہوئی اور اس دن اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں اور اس دن اللہ نے مجھے نبی بنایا, لہذا میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں. پیر کے دن اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں. جمعرات کو اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں, اس لیے پیر جمعرات کو انسان روزہ رکھتا. ہمارے نبی کی سنت ہے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا. اگر نبی کی محبت ہوگی تو انسان پیر کو روزہ رکھے گا. اور پیر مہینے میں 4 مرتبہ آتا ہے اور ربیع الاول کی 12 تاریخ سال میں صرف 1 مرتبہ آتی ہے. لہذا آپ اندازہ کر لیجئے کہ محبت کا ضابطہ کون سا صحیح ہے. وہ ضابطہ جو نبی نے کیا, نبی نے لوگوں کو دیا کہ آپ پیر کو روزہ رکھتے تھے, لہذا پیر کو روزہ رکھا جائے. اور یاد رکھیے پیر کو روزہ رکھ کر کے آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہمارا جس دن میری ولادت ہوئی ہے سب کچھ ہو سکتا لیکن عید نہیں بن سکتا, کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا شریعت کے اندر حرام. عید کے دن روزہ رکھنا شریعت کے اندر حرام ہے. عید اور بقرعید کو انسان روزہ نہیں رکھ سکتا, حرام ہے شریعت کے اندر. ہمارے نبی نے پیدائش کے دن روزہ رکھ کر کے ثابت کر دیا کہ ہماری ولادت کا دن کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ہماری ولادت کا دن عید کا دن نہیں بن سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے عید کے دن روزہ رکھا, میں نے اپنی ولادت کے موقع پر, لہذا روزہ عید کے دن رکھنا منع ہے. آج لوگ عید میلاد النبی کا نام دیتے ہیں. اسلام کے اندر 2 ہی عیدیں ہیں میرے بھائیوں, ایک عید الفطر ہے جو رمضان میں آتی ہے اور ایک عید البقرعید ہے جو ذی الحجہ کے اندر آتی ہے. باقی اور کوئی عید نہیں ہے. ہاں ایک عید ہے تیسری عید جو جمعہ کا دن ہے, جو ہفتہ واری عید ہے, جس کا انسان اہتمام کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, خطبہ سنتا ہے اور اس طریقے سے سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے. یہ دن بھی پورے سال میں پورے ہفتے کا سب سے بہترین پورے سال کا دن ہے. جس دن اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا اس دن قیامت بھی قائم ہوگی اور یہ سب سے عظیم دن ہے جس دن سورج شروع ہوتا ہے جمعہ کا دن. اس لیے عید میلاد النبی کا شریعت کے اندر کوئی ثبوت نہیں میرے بھائیوں. اور پھر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ تو آپ کی وفات کی تاریخ ہے. آپ لوگوں میں جو عمر رسیدہ ہوں گے, جن کی عمر 50 سال کے آس پاس ہوگی, 40 سال کے آس پاس ہوگی, انہیں معلوم ہوگا کہ ہمارے یہاں جنتریاں بنائی جاتی تھیں, 12 وفات لکھا جاتا تھا اس کے اندر. آج بھی کیلنڈروں کے اندر 12 وفات لکھا جاتا ہے. پرانے جو کیلنڈر آپ دیکھیں گے اب تو کیا نام ہے 12 وفات کے بجائے عید میلاد النبی لکھا جاتا, پہلے 12 وفات لکھا جاتا تھا. ہمارے نبی کی وفات کی تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں. نوٹ کر لیجیے میری بات کو, ہمارے نبی کی وفات کی تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ربیع الاول کی 12 تاریخ ہمارے نبی کی وفات ہوئی, اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے, تمام علماء کے اس بات پر اجماع ہے کہ ہمارے نبی کی وفات ربیع الاول کی 12 تاریخ ہوتی ہے. لیکن آپ کی ولادت میں اختلاف ہے. آپ کی ولادت میں بہت سارے علماء کہتے ہیں 2 تاریخ کو ہوئی, بہت سارے علماء, جمہور علماء یا محققین علماء کی بات کر لیجئے, بڑے بڑے علماء, علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بہت بڑے عالم تھے, انہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے سیرت النبی کے اندر کہ ہمارے نبی کی ولادت ربیع الاول کی 9 تاریخ کو ہوئی. سیرت النبی اپنے موضوع پر بہت اہم ترین کتاب ہے. علامہ سیف الرحمان مبارک پوری, جس کتاب کو جب سیرت کا مقابلہ ہوا پوری دنیا کے اندر پہلا انعام دیا گیا تھا, انہوں نے اسی بات کو واضح قرار دیا ہے کہ ربیع الاول کی 9 تاریخ کو آپ کی ولادت ہوئی. اور ایک قول یہ ہے کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ. جب اس مسئلے کے اندر اختلاف ہے, وفات کی تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں ہے, وفات ہمارے نبی کی 12 تاریخ کو ہوئی, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, تو سوال یہ ہے کہ جس کی وفات پر سب کا اتفاق ہے اسی دن آپ تاریخ اللہ کے رسول کی ولادت پر جشن کیوں مناتے ہیں؟ کہ ہمارے نبی کی وفات پر جشن تو نہیں ہے یہ, نعوذ باللہ من ذالک, انجانے میں انسان اس طریقے سے حرکت کر رہا ہو. ہمارے یہاں اگر کسی کی شادی ہو, کوئی خوشی کا پیغام ہو, خوشی کا مقام ہو, اگر اس کے گھر میں کسی کو وفات ہو جائے, خاندان میں کسی کو وفات ہو جائے, اپنی اس خوشی کے موقع کو اور اس خوشی کی تقریب کو ملتوی کر دے گا, اسے چھوڑ دے گا, بعد میں تاریخ طے کرے گا.
کسی کی شادی طے ہو جائے اور اسی خاندان میں کسی کو وفات ہو جائے، اس تاریخ کو ملتوی کر دے گا کہ آج شادی نہیں ہو سکتی، کیونکہ آج کے دن ہمارے گھر کے اندر وفات ہو گئی یا ہمارے خاندان میں وفات ہوگی، لہذا شادی کی تاریخ آگے طے کی جاتی ہے۔ اسی تاریخ کو ہمارے نبی کی ولادت ہوئی، مان لیجئے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہمارے نبی کی ولادت ہوئی، ہم مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اسی تاریخ کو ولادت ہوئی، وہی تاریخ ہمارے نبی کی وفات کی بھی تاریخ ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم پوچھ لے کہ تم کس وجہ سے کرتے ہو، اللہ کے رسول کی ولادت پر خوشی مناتے ہو، جشن یا وفات پر جشن مناتے ہو، ہمارے پاس کیا جواب ہوگا دینا ہے؟ اور پھر غیر مسلموں کی تقلید ہے، یہود و نصارہ جشن مناتے ہیں اور کیا نام کرسمس ڈے مناتے ہیں، اور اس طریقے سے جتنی بھی قومیں ہیں غیر اقوام اور اس طریقے سے کفار اور مشرکین، وہ اپنے بڑے بڑے جو ان کے گزرے ہیں بڑے بڑے لوگ، ان کی ولادت پر وہ لوگ باقاعدہ جشن مناتے ہیں، وہ لوگ جشن مناتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو یہ چیز بھی ان کی طرف سے آئی ہوئی ہے، یہ غیر مسلموں کی طرف سے آئی ہوئی ہے، اور یہ ہمارے نبی سے محبت کی پہچان یہ قطع نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی ولادت پر جشن منانا، عید اسے کا نام دینا، جلسے جلوس کرنا، یہ ساری چیزیں دین کے اندر نئی چیزیں بدعات اور خرافات ہیں۔ یہ ہمارے نبی سے محبت کی پہچان نہیں ہے۔ ہمارے نبی سے محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے، آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل کرنا ہے۔ یہ باتیں میں اس لیے آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، الحمدللہ اس ملک کے اندر یہ نہیں ہوتا ہے، ہمارے ملکوں کے اندر ہوتا ہے۔ یہ آپ کی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے ملک کے لوگوں کو بتائیں کہ دین کے اندر بالکل صحیح نہیں ہے، یہ محبت کی پہچان نہیں ہے کہ ہم پورے سال میں ایک مرتبہ جلوس نکال لیں، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے بن گئے۔ یہ محبت کا ضابطہ قطعاً ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے اپنے گھر والوں کو بتائیں، اپنے رشتہ داروں کو بتائیں، جو لوگ اس کے اندر ملوث ان کو بتائیں، آپ کی ذمہ داری ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی ذمہ دار ہے، ہر آدمی نگہبان ہے، ہر آدمی سے اس کی رعایت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ آپ کے ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم بچوں کو دیندار چھوڑ کر کے جائیں، بجائے اس کے کہ ہم ان کو مالدار چھوڑ کر کے جائیں۔ سب سے بڑا فائدہ بچوں کو دینداری کا فائدہ ہوگا۔ دین اور توحید انہیں سکھائیے، سنت انہیں سکھائیے، بدعات اور خرافات اور جو شرکیہ چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کی مذمت ان کو بتائیں اور ان کے دلوں کے اندر نفرت پیدا کریں، تب جا کر کے آپ اپنے بچوں کی دینی تربیت کر سکیں گے، آپ کے جو ماتحت کے لوگ ہیں ان کا حق ادا کر سکیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ باتیں آپ کو لوگوں کے سامنے بتائی جاتی ہیں کیونکہ ہمارا فرض بنتا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہمیں کوئی حق بات ملے اس کو لیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ ابھی آپ جائیں گے جبیل کے اندر، کوئی مان لیجیے کوئی دکان ہے، کلیئرنس لگا ہوا، وہاں پر دکان ٹوٹ رہی ہے، 100 ریال کا سامان 10 20 50 ریال میں ملتا ہے، اپنے ساتھیوں کو پھر کر کے بتاؤ گے کہ آ جاؤ فلاں دکان ٹوٹ رہی ہے، سامان بہت سستا ہے، سامان بہت سستا آ کر کے لے لو۔ میرے بھائی اس سے زیادہ حق بنتا ہے اپنے بھائیوں کو، گھر والوں کو دین کی باتیں بتائیں، انہیں جہنم کے راستے سے بچائیں، شیطان کے راستے سے بچائیں، بدعات و خرافات کے راستے سے ان کو بچائیں۔ ان کا زیادہ حق ہمارے اوپر بنتا ہے بجائے اس کے کہ دنیا کا حق سے زیادہ بڑا حق دین کا حق ان کا ہمارے اوپر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم دین کی باتوں کو سیکھیں، جو حق ملے اسے لیں اور اس حق کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں حکمت کے ساتھ، اچھے انداز میں۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں حق پر قائم رکھے، اللہ اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے، اللہ رب العالمین ہمیں بدعات اور خرافات سے بچائے۔ بدعات میرے بھائی جہنم کے اندر لے جانے والی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے اندر کہا کرتے تھے ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی، جہنم کے اندر لے جانے والی گمراہی۔ یہ چھوٹی بدعت نہیں ہے اور کسی بدعت کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی بدعتوں ہی سے بڑی بدعتیں جنم لیتی ہیں۔ کبھی انسان چھوٹے گناہ کو چھوٹا گناہ نہ سمجھے، چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے انسان بڑا گناہ کرنا بیٹھ جاتا ہے۔ اسے کبھی انسان کسی بدعت کو یا آپ یہ دیکھیں کس کی مخالفت ہو رہی، کس کی نافرمانی ہو رہی، اللہ کے رسول کی مخالفت ہو رہی۔ کتنی بڑی ذات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام مرتبہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ ہے۔ ہم آپ کو وہی مقام دے دیں جو اللہ نے آپ کو مقام دیا، جو ہمارے نبی نے اپنا مقام حدیثوں کے اندر بیان کیا۔ آپ کو اس مقام سے اونچا کر دینا میرے بھائیوں یہ کیا ہے؟ آپ کی شان میں گستاخی ہے اور اس طریقے سے آپ کی شان میں غلو ہے۔ نبوت کے بعد اگر کوئی مقام بچتا ہے الوہیت کا مقام بچتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول کو جو مقام ملا اس مقام سے کوئی انسان آگے جا نہیں سکتا، کسی بشر کے لیے اس سے اونچا مقام نہیں مل سکتا۔ جتنا اونچا مقام ہو سکتا تھا اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دے دیا۔ آج یہ جو عید میلاد النبی مناتے ہیں ہمارے نبی کی شان میں ایسی گستاخیاں، ایسا غلو کرتے ہیں کہ انہیں لا کر کے اللہ کا مقام دے دیتے ہیں، وہ رب کے مقام پر لا کر کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ وہی جو مستوی عرش کا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے مصطفیٰ بن کر، اس طرح کے اشعار بھی پڑے جاتے ہیں میرے بھائیوں، جو سراسر غلو اور حرام اور ناجائز اور شرکیہ شعر ہے۔ اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے، اللہ نے آپ کو نبی بنایا، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ كَبِيرًا، اللہ کا آپ پر سب سے بڑا فضل ہے،
اللہ کے فضل سے آپ کے مقام مرتبہ ملا، اس لیے سب سے بڑا مقام اور مرتبہ اور حق اللہ کا، اس کے بعد نبی کا حق ہے، لہذا نبی کے مرتبے کو پہچانیے۔ نبی سے محبت کی پہچان آپ کی شان میں غلو کرنا نہیں، بلکہ نبی سے محبت کی پہچان آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل کرنا ہے اور اس پر زندگی گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ علیکم بسنتی، میری سنتوں کو لازم پکڑو، وہ سنت الخلفاء الراشدین، خلفاء راشدین کی سنتوں کو لازم پکڑو۔ خلفاء راشدین نے کیا کبھی کیا؟ صحابہ نے، ابو بکر، عمر، علی، عثمان، علی، بڑے بڑے صحابہ تابعین گزر گئے، کیا کبھی انہوں نے اس طرح کے کام کیا؟ آپ ان کی پوری تاریخ پر ڈالیے، ائمہ کرام کی تاریخ پر ڈالیے، کبھی آپ کو یہ چیزیں ان کے یہاں نہیں ملے گی۔ لہذا میرے بھائیوں، اسے آپ اس کو چھوڑیں، ہمارے لیے سنتیں کافی ہیں۔ اگر سنتوں پر انسان عمل کر لے اس کے لیے کافی ہے، بدعات کی انسان کو خطان ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی بدعات سے محفوظ رکھے، آمین۔ بارک اللہ علیہ ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیات الذکر الحکیم، انہ تعالی جواد الکریم الرؤوف الرحیم۔